جی جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ، اوور ٹو یو. جی میں ریکویسٹ کروں گا کہ درس حدیث سے ہمارے بزرگ کو منور فرمائیں. بسم اللہ. حامد و مصلی و مسلمہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. آج کی درس حدیث کا جو عنوان ہے وہ دنیا کی حقیقت کا اسلامی تصور ہے. اربعین فی المکارم، جو کہ استاد محترم شیخ محمد اقبال لاسی صاحب نے جس کی تدوین کی ہے، تالیف کی ہے. تو حدیث نمبر 13 اور عنوان ہے دنیا کی حقیقت کا اسلامی تصور. کیونکہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، زندہ ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، کچھ وقت کے لیے، کچھ مدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. تو اس دنیا کے تصور کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ دنیا در حقیقت ہے کیا، اور احادیث میں اور قرآن پاک میں اس دنیا کی حقیقت کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے، جس کے نتیجے میں ان بنیادی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی دنیا کو بہتر بنا سکیں، اور پھر اخروی جو ہماری تیاری ہے، جو اصل حقیقی زندگی ہے، اس کے لیے ہم کوئی لائحہ عمل تیار کرتے ہوئے اس کی بہتری کے لیے کوشش کر سکیں. تو جو حدیث نمبر 13 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے بمثل قید خانہ اور کافر کے لیے بمثل جنت ہے. اور اسی کے ساتھ جو دوسری حدیث ہے اس میں بیان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال. صرف 3 چیزیں ہیں کہ جس کو وہ اپنا مال کہہ سکتا ہے. ایک تو وہ جس کو وہ کھائے اور فنا کر دے، دوسری چیز وہ ہے جس کو پہنے اور بوسیدہ کر دے، اور تیسری چیز وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے وہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے استعمال میں لائی ہیں. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کی نہیں ہیں، اس کی موت کے بعد وہ دیگر لوگوں کے لیے چھوڑ دے گا. تو اس دنیا کے تصور کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس دنیا کے حوالے سے بنیادی طور پر جو یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ دنیا سجن المومن، کے دنیا بمثل قید خانہ ہے. اب اگر ہم اس قید خانے کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو جیل کا جو ایک تصور ہے، قید خانے کا ایک تصور ہے، تو اس کے اندر انسان مجبور اس حد تک ہوتا ہے کہ کئی معاملات میں اسے اپنی مرضی سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. اس میں ہر معاملے میں اس کی مرضی نہیں چلتی، بلکہ جیل انتظامیہ کی مرضی سے وہ جیل میں آتا ہے اور پھر جیل سے جاتا ہے، اور جس مدت تک وہ جیل میں رہتا ہے تو اس جیل سے نکلنا اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، تو اس پرٹیکولر ایریے میں اس نے رہنا ہوتا ہے. تو اگر اس کو ہم آسان مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں، اب اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ دنیا ایک کوئی بہت بری چیز ہے، یا دنیا مومن کے لیے ایک بہت ہی کوئی کٹھن مرحلہ ہے اور وہ کوئی بری چیز ہے جس میں وہ آ کے پھنس گیا ہے مومن ہونے کی وجہ سے، اور اگر وہ کافر ہو تو اس کے لیے جنت کا نمونہ پیش ہو. تو اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم یوں دیکھیں، اگر اسٹوڈنٹ ہیں جو، تو وہ جب اسکول جا رہے ہوتے ہیں، اسکول پڑھ رہے ہوتے ہیں، کلاسز لے رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ ان کلاسز کو اور اسکول کو بھی ایک اپنے اوپر قید تصور کرتے ہیں کہ ہم آ کے کہیں پھنس گئے ہیں، ہم کب بڑے ہوں گے اور کب ہم باہر جائیں گے، کب ہم جاب کریں گے. ہمیں ہوم ورک بھی کرنا پڑتا ہے، ہمیں لکھنا بھی پڑتا ہے، سبق بھی یاد کرنا پڑتا ہے، ہمیں فلاں کام کرنا پڑتا ہے. یہ تو ہمارے لیے ایک قید خانہ ہے اور ہم قید میں آ گئے اور کب ہم اسکول سے آزاد ہوں گے. تو ایک اسٹوڈنٹ کے حوالے سے جو قید ہے وہ یہ ہے. اسی طرح سے اگر ہم مرد حضرات کے حوالے سے دیکھیں تو وہ کہیں اگر جاب کر رہے ہیں، کہیں کام کر رہے ہیں، تو اس کام کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہم کس جیل میں آ گئے ہیں، اب ہم اپنی مرضی ہم نہیں کر سکتے، جو باس نے کہنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، جس طرح سے ہمیں کام دیا جائے گا ہم وہ کریں گے، ہم اس کے پابند ہیں. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہمیں اس کی جزا کے بجائے ہمیں سزا ملنے کا امکان ہوتا ہے. تو اس کو بھی ایک قید کے طور پر ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں اور وہ وقت ہم گزارتے ہیں. حالانکہ وہ ایک اچھی چیز ہے، حلال چیز ہے، جائز چیز ہے، لیکن کیونکہ کچھ پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے ہمیں جاب کرنی ہوتی ہے تو اسی لیے ہم وہاں پر بھی کام کرتے ہیں. لیکن تصور ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی جیل میں بند ہو کے رہ گئے ہیں اور ہم آزاد یہاں سے کب ہوں گے، کوئی اپنا بزنس شروع کریں،
تو ہم یہاں سے آزاد ہوں، ہماری جان چھوٹے، تو وہ بھی ایک قید کا تصور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے خواتین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں قید کے تصور کو، تو وہ پھر جب ان کی شادی ہو جائے یا کسی خاص گھر میں جب آ جائیں، پھر ان کو جب وہاں کے ماحول اور وہاں کی چیزوں کے مطابق اپنے آپ کو سیٹل کرنا پڑتا ہے، کئی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، شوہر کی خدمت ہے، ان کے گھر والوں کی خدمت ہے، تو بسا اوقات وہ بھی کسی وقت میں یہ تصور کرنے لگتی ہیں کہ ہم کس جیل میں آ کے جو ہے بند ہو گئی ہیں، اور ہمیں فلاں فلاں کام کرنا پڑتا ہے، فلاں فلاں ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہو گئی ہیں، تو ہمیں ادا کرنی ہیں۔ تو یہ مثالیں صرف سمجھنے کی حد تک، سمجھنے کے لیے یہ مثالیں ہیں کہ کسی خاص ذمہ داری کے دائرے کے اندر جب آپ آ جاتے ہیں تو ایک طرح سے وہ قید کی مثل ہو جاتا ہے۔ قید یہ ہوتا ہے کہ اب آپ اس ذمہ داری سے جان نہیں چھڑا سکتے، اب آپ وہاں سے بھاگ نہیں سکتے۔ اگر آپ بھاگیں گے تو پنشمنٹ ہوگی، اگر اسٹوڈنٹ ہے اسکول سے بھاگے گا، کلاس سے بھاگے گا تو پنشمنٹ ہوگی، اگر کوئی جاب کرنے والا ہے وہ اپنی نوکری سے، جاب سے بھاگے گا یا وہاں کوئی کمی بیشی کرے گا تو وہاں اس کو پنشمنٹ کا خطرہ ہے۔ اسی طرح خواتین اگر اپنے کام، گھریلو کاموں کو صحیح طرح سے انجام نہ دیں تو ان کو بھی ایک ناچاکی کا اور ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ حقیقی طور پر یہ جیلیں یا یہ قید خانے نہیں ہیں، لیکن چونکہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے تو اس لیے پھر ہم اس کو ایک جیل کے تصور پہ ہم لے رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس کو جیل کہتے نہیں ہیں، لیکن ہم اس کو اس ذمہ داری کے طور پہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری باؤنڈریز ہیں اور ہمارا ایک دائرہ کار ہے، دائرہ اختیار ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کام کرنا ہے۔ تو اسی طرح سے دنیا کو جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جیل کا حوالے سے مثال کے طور پر فرمایا کہ سجن المومن، کہ مومن کے لیے وہ ایک قید خانے کی مثل ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ اذیت میں ہے، تکلیف میں ہے یا پریشانیوں میں۔ اس سے مراد یہ کہ اس پہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کچھ رسپانسبلٹیز اس پر عائد ہوتی ہیں کہ جن کے مطابق اس نے زندگی گزارنی ہے، زندگی بسر کرنی ہے۔ اس کے لیے حدود اور قواعد مرتب کر دی گئے، اس کی باؤنڈریز واضح کر دی گئی کہ یہاں تک حلال کے معاملات ہیں، یہاں تک فلاں فلاں چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، ان کو استعمال کرنا ہے اور ان کو اپنی ضرورت کے حساب سے یوٹیلائز کرنا ہے۔ اور پھر ایک باؤنڈری دے دی گئی ہے کہ اس کے بعد کی پھر آگے کی جو چیزیں ہیں یا فلاں فلاں جو چیزیں ہیں وہ حرام ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور ان سے خود کو بچا کے رکھنا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح سے یہ دنیا جو ہے ایک مومن کے لیے ایک قید خانے کی مثل ہو جاتی ہے، جبکہ حدیث کے دوسرے حصے میں فرمایا کہ جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر ہم جنت کے تصور کو جب ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو جنت میں تو یہ ہوگا کہ انسان آزاد ہوگا ہر طرح سے، اور جو خواہش کرے گا، جس چیز کا اظہار کرے گا، وہ جو کرنا چاہے گا وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو اختیار عطا فرما دیں گے۔ تو کافر کیونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، تو وہ کسی بھی اس طرح کی کسی خدا کی کسی طرف سے الہامی کسی بھی حد اور کسی بھی قانون کے اندر وہ خود کو تصور نہیں کرتے کہ ہم کسی کو فالو کریں، کسی کو مانیں۔ وہ خود کو آزاد سمجھتے ہیں اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر اور فریڈم آف ایکشن کے نام پر وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی من مانی سے، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق کرتے ہیں، کیونکہ ان کو مرنے کے بعد جی اٹھنے پر نہ ایمان ہوتا ہے، نہ وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہمیں اس کی جزا یا سزا بعد میں ملے گی۔ تو اس لیے ان کے لیے جو ہے یہ جنت ہے، جبکہ مومن کے لیے قید اس طور پر ہے کہ اس نے یہاں پر رہتے ہوئے رولز کو فالو کرنا ہے، اور وہ رولز کوئی ایسے نہیں ہے کہ ان رول سے اس کو نقصان ہوگا یا اس رول سے ان کو تکلیف پہنچے گی، جبکہ وہ نیچرل رول ہیں، وہ اصول و قواعد ہیں، وہ چیزیں جو انسان کی نیچر میں، انسان کی فطرت میں جو چیزیں شامل ہیں، تو وہ اسی چیز پر برقرار رکھنے کا جو اصول و قواعد جو اسلام نے دیے ہیں، تو ان پر عمل کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ اس طور پر دنیا کو جو ہے قید خانے کا تصور کیا۔ اب اسی طرح دنیا ایک عارضی مسافر خانہ ہم اس کو کہتے ہیں۔ اب ہم میں سے اکثر لوگوں نے سفر کیا ہوگا، ملک کے ناردرن ایریاز کا سفر ہم نے کیا ہوگا، دیگر شہروں کا سفر کیا ہوگا، کئی لوگ ایسے ہوں گے جو ایبراڈ بھی گئے ہوں گے، مختلف جگہوں کا انہوں نے سفر کیا ہوگا۔ تو سفر ایک عارضی چیز ہوتی ہے۔ جب بھی انسان کسی سفر پر نکلتا ہے، کسی کہیں گھومنے کے لیے کسی کام سے کہیں جاتا ہے، تو وہ ایک عارضی سفر وہ اپنا ذہن میں تصور کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے میں فلاں جگہ جاؤں گا اور فلاں وہاں پر جو میری ذمہ داری ہے، جو میرے کام ہے وہ انجام دے کر پھر میں واپس لوٹ آؤں گا۔
تو اس دنیا کو بھی اللہ نے ایک مسافر خانے کے طور پر سمجھایا ہے، مسلمانوں کو ایک مسافر خانہ ہے کہ ایک محدود مدت کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے، کچھ رسپانسبلٹیز دے کر کہ جن کو ہم نے ادا کرنا ہے، اور پھر دوبارہ ہم اپنی حقیقی جو منزل ہے اس کی طرف دوبارہ پلٹ جائیں گے، کیونکہ سائنس بھی اس چیز کو آج پروف کرنے پر مجبور ہے کہ جو انسان ہے وہ اس سیارے کا، اس زمین کی مخلوق نہیں ہے، وہ کسی اور سیارے سے آئی ہوئی مخلوق ہے، کیونکہ اس کے نتیجے اس طور پر بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس سیارے پر جو بھی چیزیں آتی ہیں ان کا ہم اثر لیتے ہیں۔ سردی اگر ہو جائے تو ہم اسے محسوس کرتے ہیں، گرمی بھی ہم محسوس کرتے ہیں، ہم بیمار بھی ہو جاتے ہیں، تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں پروف کرتی ہیں کہ ہم اس سیارے کے نہیں ہیں، کہیں اور سے آئے ہوئے ہیں۔ لیکن کیونکہ ایک عارضی طور پر ہمیں یہاں پر سمجھ لیں ایک دنیا کا مختصر سا ویزا دے کے ہمیں ٹریولنگ کے لیے یہاں بھیجا ہے، کچھ رسپانسبلٹیز دے کر اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا ہے کہ کچھ وقت آپ نے یہاں رہنا ہے، اور اس وقت کے اندر اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے تم نے دوبارہ پلٹ آنا ہے۔ تو مسافر کی کئی خصوصیات ہوتی ہیں، جن میں سے چند پر اگر ہم غور کریں تو وہ یہ ہوتی ہیں کہ مسافر جب سفر پر روانہ ہوتا ہے، منزل پر جب وہاں پہنچتا ہے، جو دوران سفر ہی اس کی ہوتی ہے، تو وہاں وہ کسی بھی چیز کی جمع کرنے کی اس کے اندر یہ چیز یا یہ سوچ اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی کہ میں اس فلاں جگہ پہ آیا ہوں، اب میں یہاں اپنا گھر بھی بناؤں، یہاں بہت ساری چیزیں جمع بھی کروں اور فلاں فلاں۔ مسافر ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میں کم سے کم چیز اپنے ساتھ رکھوں، اور جہاں ضرورت کی جتنی چیز مل جائے، جہاں جو ضروری ہو اتنا میں آرام کر کے، اور اس کے بعد پھر میں اپنی منزل پر دوبارہ سے رواں دواں ہو جاؤں۔ تو وہ چیزوں کو جمع نہیں کرتا، چیزوں کی محبت کو دل میں نہیں لاتا، وہ اپنے منزل اور اپنے مقصد پر کنسنٹریٹ کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ تو دنیا بھی کیونکہ ایک مسافر خانہ ہے، تو یہاں پر ہمیں رہتے ہوئے صرف اتنی چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے جن کے ذریعے سے ہم زندگی گزار سکتے ہیں، اور اگر زیادہ چیزیں بھی اللہ عطا فرما دے اور ان کے لیے کوشش بھی انسان کرے بھلے، لیکن ان چیزوں کی حقیقت اور محبت جو ہے نا وہ دل میں نہیں آنی چاہیے۔ کیونکہ اگر آج اس چیز کو ہم تصور کریں کہ آج اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے، اور وہ کنفرم اس کو پتہ چل جائے کہ اس نے جو ہے آج کا دن صرف اس کے پاس باقی ہے، کل وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، تو اس صورتحال میں اگر ہم تصور کریں، ہمیں یہ کنفرم ہو جائے کسی طرح سے کہ صرف آج کا دن ہمارے پاس ہے اور کل ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو اس پوری صورتحال میں ہماری سوچ کیا ہوگی، ہماری فکر کیا ہوگی، ہم کن چیزوں پر فوکس کریں گے، کن چیزوں پر غور کریں گے۔ تو اتنا سا تصور اگر ہم سمجھ جائیں ہم اتنے سے تصور کو، تو تمام چیزوں کی حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو کے آ جائے گی۔ کیونکہ مسافر کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ٹرین کا ٹائم فلاں ہے اور فلاں ٹائم اس نے اسٹیشن پہنچنا ہے، وہاں سے ٹرین روانہ ہو جائے گی، تو اس وقت پھر وہ دیگر جمیلوں میں نہیں وہ شامل ہوتا کہ میں فلاں چیز بھی جمع کر لوں، فلاں چیز بھی اپنے ساتھ رکھ لوں، میں 10 چیزیں فلاں رکھ لوں اور بیگ۔ وہ یہ تصور کرتا ہے کہ کم سے کم سامان میرے پاس ہو جس کو میں ایزیلی ٹریول جس سے کر سکوں، ایزیلی اسے کیری کر سکوں اور آسانی سے اپنی منزل کی طرف جا سکوں۔ کیونکہ اگر یہ بوجھ ہوگا، یہ سامان بہت زیادہ میرے ساتھ ہوگا تو مجھے سفر میرا مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے جو اللہ نے تعالیٰ نے ذمہ داریاں عطا کی ہیں، اگر ان سے ہٹ کر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے اوپر وہ بوجھ آنا شروع ہو جاتا ہے اور بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر اس گناہوں کے بوجھ کو لے کر ہم اس دنیا سے جب جائیں گے تو ہمارا آگے کا سفر بہت کٹھن ہونا شروع ہو جائے گا، جبکہ اس کے برعکس اگر ہم اس بوجھ کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں، جو گناہوں کا بوجھ ہے، جو تکالیف، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا بوجھ ہے، تو ہمیں ہمارا سفر آسان ہو جائے گا۔ اچھا، دنیا اور آخرت کے تصور کو یا دنیا کے اسلامی تصور کو ہم ذرا الگ الگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ دین کو ہم الگ تصور کرتے ہیں بعض اوقات اور دنیا کو ہم الگ تصور کرتے ہیں۔ جب بھی ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ایک خاص گیٹ اپ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ بڑی ایک اہم بات ہے جس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو خاص ایک گیٹ اپ، خاص عبادات یا مسجد یا صرف جو ہے مکہ اور مدینہ اور صرف رمضان المبارک کا مہینہ، صرف اتنا تصور ہمارے سامنے آتا ہے جب ہم دین کی بات کرتے ہیں، یا کسی کا ظاہری حلیہ اور ظاہری لباس ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو بھی ہم اس کے برعکس چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، دنیا کی جو دیگر تعیشات ہیں، زندگی گزارنے کی جو دیگر چیزیں ہیں تو وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور ایک خاص گیٹ اپ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر دو گروہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں، ایک کو ہم دینی گروہ کہتے ہیں اور ایک کو ہم جو ہے دنیاوی کہتے ہیں کہ بھئی یہ دیندار ہے اور یہ دنیا دار ہے۔
دونوں کی تقسیم کر کے ہم دونوں گروہوں کو الگ کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ تقسیم ہماری اپنی کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی تقسیم ہمارے لیے دین اور دنیا کی اس طور پر نہیں کی ہوئی کہ دین کوئی الگ چیز ہے، دنیا کوئی الگ چیز ہے، کیونکہ جو بھی اس دنیا میں آ رہا ہے اور جو اس طور پر کوئی بھی کام کرتا ہے اور نیت اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، بظاہر وہ کوئی دنیاوی کام ہے، نیت اس کی یہ ہے کہ اس سے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کروں گا، بظاہر کوئی ایک دنیاوی معاملہ لگتا ہے کہ دنیاوی کام ہے، وہ کوئی بزنس بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی وہ ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جو بظاہر ہمیں ایک دنیاوی معاملہ لگتا ہے، لیکن نیت اخلاص اس بندے کے اندر موجود ہے تو وہ دنیا نہیں کہلائے گا، وہ دین ہی ہے، وہ دین کا ہی ایک جزو ہے، دین کا ہی ایک حصہ ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ہم کوئی دیکھیں کہ کوئی شخص دین کا کام کر رہا ہے، بظاہر جو وہ کام کر رہا ہے وہ دین کا کام ہے اور اس کی ہم دینی طور پر بڑی اس کی تعریف اور توضیح بھی کر سکتے ہیں، بہت تحسین بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اگر نیت صحیح نہیں ہے، نیت درست نہیں ہے، نیت میں کوئی مسائل ہیں یا اس سے کوئی غلط مقصد حاصل کرنا کسی کی مراد اور مقصد ہے، تو اس کا وہ دنیاوی کام بھی دین کا کام نہیں ہو، وہ دینی کام بھی دینی کام نہیں ہوگا بلکہ وہ دنیا ہوگی، کیونکہ اس کا مقصد دنیا کمانا ہے، اس سے دنیا کی شہرت حاصل کرنا ہے، دنیا کا مال و متاع حاصل کرنا ہے، تو وہ دینی کام بھی دینی نہیں رہے گا بلکہ وہ دنیاوی ہو جائے گا۔ تو اس تقسیم کو، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اصل جو ایسنس ہے، جو کسی بھی عمل کے بعد یا کسی بھی کام کے اندر جو چیز ہے، وہ اس کے اندر اس کا اخلاص اور اس کی نیت اور اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اس چیز کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، اس کو ہم دینی چیز کہہ سکتے ہیں یا دنیاوی چیز کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ دنیا اور دین کی تقسیم یہ ہم نے کی ہے، حقیقت میں یہ ہے نہیں، کیونکہ دین بھی اللہ کا ہے، دنیا بھی اللہ کی ہے۔ جتنی بھی چیزیں اگر ہم دیکھیں، ہم بعض علوم کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دینی علوم ہے اور بعض سبجیکٹس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر دینی اور غیر دینی سبجیکٹس ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں بایولوجی ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، باٹنی ہو، زولوجی ہو، جتنے بھی سبجیکٹس ہم سائنس کے سبجیکٹس اگر دیکھیں تو کیا یہ دین کے سبجیکٹس نہیں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے حوالے سے رہنمائی نہیں دی؟ تو یہ سارے دین کے ہی سبجیکٹس ہیں، کیونکہ جتنا بھی علم ہے اس دنیا میں وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ کا دیا ہوا علم ہے، تو یہ سارے علوم دین کے ہی علوم ہیں۔ تو ہم اگر جو بھی کوئی شخص اگر اس نیت سے وہ علم حاصل کرتا ہے کہ اس سے وہ کوئی علاج دریافت کرے گا یا لوگوں کے لیے وہ آسانیاں فراہم کرے گا اور لوگوں کی خدمت اس کے نتیجے میں وہ کرے گا، تو وہ بھی اس کے لیے دین اور ثواب کا باعث ہوگا۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی دنیا کا علم بھی حاصل کرتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی نیت اور مقصد یہ ہوتی ہے کہ شہرت حاصل ہوگی اور اس سے دنیاوی مفادات حاصل ہوں گے، تو وہ بھی ایک پھر کویسچن مارک بن جائے گا۔ تو لہذا دین اور دنیا کے تصور کو اور اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو دنیا بالکل عارضی ہے، کچھ مدت کے لیے ہے، کچھ وقت کے لیے ہے، اور پھر اس کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں، جو بھی ایکشنز ہم اس میں کرتے ہیں، اور ان کی جو بنیاد ہے، ان کا جو ایسنس ہے، وہ نیت اور اخلاص پر مبنی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں تو اس کا ریوارڈ ہمیں جزا یا سزا کی صورت میں جو بھی اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اور اسی طرح سے دنیا کی جہاں پر بھی مذمت کی جاتی ہے کہ دنیا جو ہے اس سے دنیاوی معاملات سے دور رہیں یا دنیا کی محبت، تو اصل میں اس سے مراد دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا ایک کوئی بری چیز ہے، آپ سارے کام کاج چھوڑ کر کہیں جنگل میں بیٹھ جائیں اور وہیں آپ بس ذکر کرتے رہیں اور وہیں عبادات کرتے رہیں، جبکہ دین اس حوالے سے زندگی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں، آپ اپنے جاب پر رہیں، آپ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اور اس کے اندر اخلاص پیدا کرتے ہوئے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف آگے بڑھیں، تو وہ اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ آپ جتنا پیسہ کما سکتے ہیں کمائیں، جتنا بزنس آپ کر سکتے ہیں کریں، لیکن اس کے پیچھے نیت اور جو محبت ہے وہ اس مال کی یا اس چیز کی یا ایمان اور یقین اور بھروسہ اس چیز پر نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اس کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اس حوالے سے ہے یا نہیں؟ تو اس کا آسان فارمولہ ہے کہ اگر کسی بھی نعمت کے، کسی بھی چیز کے ملنے پر ہم خوش ہوں اور اس نعمت کے چھن جانے پر اگر ہم غمگین ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ پر بلیو اور ایمان نہیں ہے۔ ہماری خوشی صرف اس چیز جو مادی چیز ہے اس میں ہے کہ وہ چیز جب ملتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، جب وہ چیز چھن جاتی ہے یا نہیں رہتی تو ہم غمگین ہو جاتے ہیں۔
تو اس کا مطلب کہ ہمارے اندر، ہمارے دل کے اندر دنیا کی چیزوں کی اور دنیاوی معاملات کی ہی محبت جو عارضی ہیں ان کی بسی ہوئی ہے، جبکہ جس کا تعلق اللہ رب العزت سے جڑ جائے اور حقیقی تصور اور ایمان کامل اگر اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کسی بھی چیز کے آنے یا کسی بھی چیز کے چلے جانے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب کوئی چیز ملے گی تو وہ شکر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت، یہ رحمت عطا کی ہے، اور جب وہ چیز چلی جائے گی تو وہ یہی تصور کرے گا کہ جس رب نے عطا کی تھی اس نے واپس لے لی، وہ اس کی چیز تھی۔ اگر ہم خود تصور کریں، ہم جو کہتے ہیں حدیث میں بھی جو بیان ہوا میرا مال میرا مال، ہم اگر تصور کریں ہم مال کہاں سے لائیں؟ ہم کوئی جب دنیا میں آئے تو اپنے ساتھ یہ مال لے کر آئے تھے، یہ سارے پیسے مال و دولت ہم ساتھ لے کر آئے تھے کیا ہم، اور کیا پھر ہم یہ ساتھ لے کر بھی جائیں گے واپس؟ تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارا مال، ہمارا گھر، ہماری گاڑی اور ہماری فلاں اور ہماری، تو کوئی چیز ہماری نہیں ہے۔ حقیقت میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، وہ ایک رسپانسبلٹی، ایک ذمہ داری اور ایک امانت کے طور پر ہمیں دی گئی ہے۔ وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے۔ اب اس کے استعمال کرنے کے حوالے سے دونوں راستے ہمارے سامنے کھلے ہیں۔ اس میں ہمیں اختیار دے دیا گیا ہے کہ آپ اس کو صحیح یوٹیلائز کرتے ہیں یا اس کو آپ بری طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ مال کی مثال لے لیں، اگر کسی کو اللہ نے مال عطا کر دیا ہے تو اس کے پاس اختیار بھی ہے، اس مال کو چاہے تو وہ اچھی چیزوں پر استعمال کرے، اچھی جگہ استعمال کرے، چاہے تو اس کو بری جگہ استعمال کرے۔ یہاں پر انسان کو پابند نہیں کیا گیا، رستے دونوں دکھا دیے گئے، لیکن حقیقت میں یہ مال اس انسان کا یا وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ایک رسپانسبلٹی کے طور پر یا ایک ذمہ داری اور امانت کے طور پہ ہمیں دیا گیا۔ اسی طرح کسی کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کسی کو کوئی مرتبہ مل جاتا ہے، کسی کو کوئی ایسی نعمت مل جاتی ہے، تو اس نعمت پر بجائے ہمیں خوش ہونے اور فخر کرنے اور دوسروں کو 10 لوگوں کو بتانے کے بجائے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ نے یہ چیز ہمیں عطا کر دی ہے۔ تو اس چیز کے عطا کرنے کے ساتھ اس کی رسپانسبلٹیز اور ذمہ داریاں بھی عطا کی ہیں، تو کیا ان ذمہ داریوں کو ہم سمجھتے ہیں؟ کیا ہم ان پر غور کرتے ہیں؟ اور کیا اس کے لیے ہم کوئی پریکٹیکلی کام بھی کر رہے ہیں، یا بس جو چیز آئی ہے اس کو ہم اڑا رہے ہیں اور ہمیں کوئی اس کی فکر نہیں ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو لہٰذا حدیث میں بیان ہوا کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے 3 چیزوں کے اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک وہ جسے وہ کھائے اور اسے پھر وہ کھائے اور فنا کر دے، اور اسی طرح سے پھر جو پہنے اسے بوسیدہ کر دے، اور اس کے علاوہ جو تیسرا کام جو سب سے اہم، وہ کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور آخرت کے لیے وہ جمع کرے۔ تو یہ 3 چیزیں، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پھر اس کی نہیں ہے، وہ صرف اس کے ساتھ ہیں تب تک جب تک اس کی جان میں جان ہے۔ جیسے ہی وہ اس دنیا سے جائے گا تو وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ تو یہ بنیادی طور پر ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے دنیا کو جو ہے عاجلہ بھی کہا گیا ہے، دنیا جو ہے عاجلہ بھی ہے۔ اس کے عاجلہ کہنے کی اس کی وجہ یہ کہ اس کا نفع اور نقصان فوری طور پر مل جاتا ہے، یعنی دنیا کی اگر ہم لذتیں اور دنیا کی خوشیاں اور تکلیف بالفعل اگر محسوس کی جا سکتی ہیں تو فوری لذتوں کو فوراً چھوڑنے والے ہی جو ہے وہ اصل میں حقیقی اخروی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ عاجلہ کہنے کی ایک وجہ یہ کہ اب جو بھی رزلٹ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس دنیا میں، اس کا رزلٹ ہمیں فوراً محسوس ہو جاتا ہے۔ وہ محسوس اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر اس کے کرنے میں ہمیں ایک عارضی خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک عارضی، اگر گناہ کی اگر ہم بات کریں لذت محسوس کرنے کی، تو وہ ایک عارضی سی لذت اور عارضی سا ایک خوشی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ جبکہ اگر کوئی نیکی ہے یا اچھا عمل ہے تو اس کی خوشی اور اس کا احساس ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تو لہٰذا کامیابی اسی میں ہی ہے کہ اپنی ان ترجیحات کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی طرف لایا جائے اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور اسی طرح سے دنیا کو آخرت کی کھیتی بھی کہا جاتا ہے۔ کھیتی ہم سمجھتے ہیں باغ ہے، کسی میں بھی کوئی پودا اس میں لگائے، بیج لگایا جاتا ہے اور اس میں پھر ایک وقت کے بعد اس میں ایک پھل لگتا ہے، اس کا پھر رزلٹ آتا ہے۔ تو اس دنیا، اس عارضی وقت، اس عارضی مسافر خانے میں ہمیں یہ اپرچونٹی دی گئی ہے کہ آپ یہاں پر جو ایک اچھا کام کریں گے اس کا رزلٹ آپ کو یہاں بھی کسی صورت میں ملے گا، لیکن حقیقی اور اصل جو رزلٹ ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کام ہم جتنا اچھا کریں گے تو ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اب کوئی جاب کرتا ہے کوئی کہیں، تو وہاں ان کو بتایا جاتا ہے بھئی آپ پورا مہینہ آپ کام کریں گے اور جتنا اچھا آپ کام کرتے ہیں اور آپ کے کام کو دیکھتے ہوئے آپ کی سیلری تو آپ کو ملے گی، ساتھ میں بونسز بھی آپ کو دیے جائیں گے کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس
اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ تو المختصر اس بات کو اگر ہم دنیاوی زندگی کو اس طرح سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو یہاں پر جو جتنا اخلاص کے ساتھ، جتنی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا کر کوئی چھوٹا سا عمل بھی وہ کرے گا اور وہ اس عمل کو جاری رکھے گا تو اس کا رزلٹ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بہترین اجر اس کا عطا فرمائیں گے۔ اور جس کا جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، جتنی محبت اور جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، اتنا ہی اجر اس کو زیادہ عطا کیا جائے گا۔ تو یہ چند چیزیں جو ہے دنیا کی حقیقت کے حوالے سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک دنیا ایک عارضی معاملہ ہے اور ایک امتحان گاہ ہے اور ایک رسپانسبلٹی ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ یہ ایک قید خانہ مومن کے لیے اس طور پر ہے کہ اس کو کچھ ذمہ داری اور رسپانسبلٹیز کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور پھر یقیناً جب کہیں رسپانسبلٹیز اور ذمہ داریاں دی جاتی ہیں تو ان کی پھر پوچھ گچھ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کام کو کس طرح سے نبھایا اور کس طرح سے آپ نے سر انجام دیا۔ اور پھر دنیا کا جو تصور ہے کہ ہم دین اور دنیا کا جو الگ الگ تصور کرتے ہیں وہ حقیقت میں الگ نہیں ہیں، وہ ایک ہی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اخلاص کو سامنے رکھتے ہوئے اس دنیا کو اپنی دنیا کو بھی بہتر بنانے کی ہمیں ضرورت ہے اور آخرت کے لیے بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے جو مشہور دعا ہے جو ہم اکثر مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہماری دنیا کو بھی بہتر بنا اور ہماری آخرت کو بھی بہتر بنا اور ہمیں عذاب سے محفوظ فرما۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر علامہ مولانا محمد صدیق صاحب، بہت ہی آپ نے میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ماشاءاللہ بہت ہی سیر حاصل اور بہت ہی ماشاءاللہ آپ نے بہت گفتگو فرمائی ہے، اور الحمدللہ میں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً اس حدیث طیبہ کے مکمل آسپیکٹس جہاں جہاں جو بھی ایک تشنگی تھی وہ آپ نے الحمدللہ اس تمام تشنگی کو دور فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی آپ سے جزا عطا فرمائے، اور ہمیں اسی درست نیت کے ساتھ جو آپ نے اس طرح ماشاءاللہ بات بتائی ہے کہ ایسا بات یہی ہے علامہ صدیق صاحب کہ انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا
آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ آج ہمارا یہاں جمع ہونا، درس حدیث میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ اس کی وسیلہ جلیلہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اس دوران اگر کوئی غلطی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی فیملی لائف کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما، اپنی پروفیشنل لائف کو بہتر بنانے کی توفیق ہمت عطا فرما، اور اسے اپنی رضا اور خوشنودی کے تحت گزارنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں وہ عطا فرما، جو بہتر نہیں ان پر صبر کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔